بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. رواہ ابو داود۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبوں کو مختصر کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوستو، جہاں کہیں بھی وعظ و نصیحت کا موقع ہو وہاں اختصار کرنے کا حکم ہے، بات کو مختصر کیا جائے لیکن مکمل سمجھایا جائے۔ تو یہ بات ہر بیان کرنے والا، وعظ و نصیحت والا کرنے والا خود سمجھ سکتا ہے کہ مجھے کتنی گفتگو کرنی ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھیں کہ سامعین اکتا نہ جائیں، اتنی لمبی گفتگو نہ کی جائے کہ سننے والے بات سن کے اکتا جائیں۔ تو ایک تو گفتگو کے دوران، یعنی جب کہ خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اس میں بھی اختصار کا حکم ہے۔ اور دوسرا، عام حالات میں اگر کوئی آدمی کسی جگہ، کوئی پنچایت ہے، کسی جگہ چند لوگ جمع ہیں، وہاں کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہے تو وہاں بھی میانہ روی کا، درمیانی گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو ایک آدمی نے گفتگو کی اور بہت لمبی، فاکثر القول، بہت لمبی گفتگو کر دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: لو قصد فی قولہ لکان خیرا، اگر یہ درمیانی بات کرتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: امرت ان اتجوز فی القول، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں درمیانی گفتگو کروں۔ کیوں؟ فإن الجواز هو خیر، کیونکہ میانہ روی، درمیانی گفتگو کرنا، اختصار کے ساتھ بات کرنا، یہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے عام حالات میں کسی جگہ بات کریں یا کسی جگہ وعظ و نصیحت کا موقع ہو، کوشش کریں بات کو مختصر کریں، مکمل کریں، بات سمجھانے کی کوشش کریں اور مختصر وقت میں بات کو مکمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔